خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائیو، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہم اگر فیکٹریز میں، دکانوں پر، کارخانوں میں کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے اور اپنے گھر والوں کا گھر چلانا ہے اور اپنا پیٹ پالنا ہے، دنیا میں آرام سکون سے عزت کی زندگی جینے ہے۔ اور ہم اگر رات کو اپنے بستر پر سوتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو راحت اور سکون دینا تاکہ اگلے دن کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اسی طرح انسان کے اعمال، اس کے اقوال و افعال، ان کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، صرف ایک مقصد کہ اللہ کو، میرے یہ اعمال اللہ کو راضی کر کے مجھے جنت میں داخلہ دلوا۔ اور اگر جنت میں داخلہ مل گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ساری کامیابیاں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے جو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ ساری راحتیں بھی گئی، سارے سکون میسر آ گئے، بیوی بچے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن والد والدہ سب کی ٹینشن ختم ہو، پیٹ کی کھانے پینے کی ٹینشن ختم ہو۔ دنیا میں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، وہاں پر ٹینشن ہی نہیں ہوتی، وہاں پر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی لغو کام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہے، فیہا ما لا عین رأت، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک اس دنیا میں کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی ولا اذن سمعت۔ اور ہم ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ یار جو امریکہ میں چیزیں میں نے دیکھی، لیکن ہمیں پتہ تو ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی دنیا کی ٹیکنالوجی، بڑی بڑی نعمتیں وہاں پر موجود ہیں، سنی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اذن سمعت، اتنی کمال اور اتنی مزے کی نعمتیں وہاں پر، اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں کہ کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ ہم نے کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا، جو بہت بڑے بڑے لوگ محلات میں، محلوں کے اندر، بڑے بادشاہوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، باقی دنیا کے پاس سے ان کے پاس موجود ہے، ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دلوں کے اندر تو خواہشات ہوتی ہیں، فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی وما خطر علی قلب بشر، آج تک قیامت تک زور ہونے تک کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں۔ میں اکثر ایک مثال دے کر کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے اپنے دل میں دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی خواہش کیا رکھ سکتا ہے؟ سب سے بڑی خواہش انسان کے دل میں میرے خیال کے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے پوری دنیا کا بادشاہ اور مالک بنا دیا جائے اور ہر شخص پر ہر ذرے پر میرا حکم چلائے، اللہ کی طرف سے مجھے نافذ کر دیا۔ سب سے بڑی یہ خواہش ہو سکتی ہے نا، پوری دنیا کا بادشاہ بنے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا کا مال مجھے مل جائے، ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے، پوری دنیا کی راحتیں، سکون، لذتیں سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہمارے دل میں خواہش آتی ہے۔ فرمایا وما خاطر علی قلب بشر، اس سے بھی بہت بڑی بڑی اور بلند نعمتیں جنت کے اندر موجود ہیں، اتنی
صورت کہ اس کے اندر ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی لگی ہو. ہم سونے کو ہمارے ایسے عام افراد جو ہیں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے سونا، اور ایک خواب ہوتا ہے اپنے گھر والے کو اپنے گھر والوں کو خوب سونے کا سیٹ بنا دے، اور پتہ نہیں ساری زندگی انسان کے وہ خواب پورا کرنے لگ جاتی ہے. تو وہاں پر محل کے اندر ہر اینٹ ہی سونے اور چاندی کی لگی، اور درمیان میں جو گارا ہوگا، ہمارے مٹی ہوتی ہے نا، گارا پاؤں لگتے ہیں تو ہم فٹافٹ پاؤں دھونے چلے جاتے ہیں، ہاتھ لگتے ہیں تو ہم فٹافٹ دھوتے ہیں، وہاں پر یہ گارا نہیں ہوتا. دنیا اور مافیا کی سب سے بہتر اور سب سے قیمتی جو پرفیوم اور عطر جو ہوگی وہ کستوری ہے. اس کستوری کے ساتھ اللہ رب العزت کو گارا بنائے گا، اور گارا جنت کے اندر وہاں پہ لگا ہوا ہوگا ان اینٹوں میں بنا، اور اتنے خوبصورت وہاں پر نظارے ہوں. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب طہورا، میٹھی میٹھی اور پاکیزہ شراب. یہاں پر شراب پیتے ہیں، ایک گھوم پیا دو پیے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پی لیتا نا ایک مرتبہ بھی جو دنیا میں شراب پی لیتا توبہ نہیں کرنے کے بعد جنت کی شراب سے معلوم رہے گا، اس کو جنت کی شراب بھی ملے گی. اللہ نے محفوظ رکھے. یہ بہت گندی لت ہے اور بہت برا نشہ ہے، اسے لگ جاتی ہے. ہمارے جاننے والے ہمارے ساتھی دیکھنے والے پرانے لوگ پیا کی ایک مرتبہ پی، وہ اس کا نقصان اتنا ہوا، تھوڑی سی ہے کہ انہوں نے مہنگی والی پی لی، ہمیں تو لگی نہیں، انہوں نے پی لی، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی برائی ہوئی، اور آج تک وہ ہمارے سامنے وہ نمینہ ہے اور صاحب کا ہوتا ہے. اتنا نقصان دنیاوی شراب کا. لیکن جنت کی شراب لا فیہا خوف ولا هم يحزنون، کوئی عقل پہ پردے نہیں پڑیں گے، بندہ بن کے چست ہو جائے گا. لیکن ملے گی کس کو؟ جس نے دنیا میں نشے نہیں کیے ہوں. یہ نشے جو کرتے ہیں نا ہم، سگریٹ اور یہ پانوں کا نشہ، یہ بھی بڑا گندا نشہ ہے، اور نشے میں زمرے میں آتا ہے. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام، اور جس نے نشہ اور چیز دنیا میں استعمال کر دی اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیا. اور اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت رکھی، اللہ نے پورے رکھی وہاں پر انسانوں کے لیے کہ اللہ بینہم مقبول. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے غلام رکھے وہاں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کرتے ہیں 20-30 گاڑیاں ہوتی ہیں، جنت میں ایک ایک بندے کے ساتھ 60,000 غلام. اتنا پروٹوکول ایک جنت کو لگ رہا ہوگا، اور آخری جنت جو جنت میں جائے گا، آخری جنت بڑا لمبا بات ہے، جہنم میں ہوگا. اللہ رب العزت کو جہنم سے نکالے، اللہ سے دعائیں کرے گا اللہ کو نکال، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکالے گی. ایک بس اللہ باہر کر دے، بس اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، اللہ جہنم سے باہر نکال دے. تھوڑا سا دور میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایک درخت ڈالے گا جس کے نیچے سایہ، اس کا سایہ نیچے آ رہا ہوگا اور ٹھنڈی چھاؤں ہوگی. کہے گا اللہ جنت جو تو ٹھنڈ ہے، ایسے درخت تھلے بنا تمہارا اس سے بڑھ کے تجھے کچھ نہیں معلوم ہے تمہارا. اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کے اس درخت کے نیچے دے دی، اور تھوڑے سے وقفے پر نا ایک اور درخت ملے گا، اور وہ درخت کے نیچے سایہ ہوگا اور خوبصورت ماحول ہوگا. اور اللہ سے کہے گا اللہ اب اس درخت کے نیچے بھیج دے، اب نہیں تجھ سے کچھ مانگوں، میری یہ بات نہیں کر. تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے وہاں بھیج دے، اور آگے ایک اور درخت لگا دے، ایک اور درخت مل جائے گا. پھر دیکھا اللہ تیرا میں پکا والا تھا، ہمیں کرنے کے لیے ضرورت نہیں، یہ تھی بس بات. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھیج دیں گے، تھوڑا سا آگے جنت کا دروازہ. اللہ نے یہاں پہ جب جنت کا دروازہ سے نظر آ رہا ہے، جنت میں کھیلتے ہیں سارا اس کو نظر آ رہا ہے. ایک اللہ ایک تو جنت سے دے گئے دوبارہ در کوئی شاید نہیں. اللہ اکبر، یہ آخری جنتی ہے جس کو اللہ جنت میں بھیجے، اس کے بعد جنت میں کوئی جائے گا. اللہ رب العزت مسکرا پڑیں گے، ہنس پڑیں گے کہ بندے آدم کی بیٹی کیا معاملہ ہے میرا، رہے نہیں. اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے.
اور جنت میں اس کو آخری جنت کو صرف ایک بالشت کے برابر جگہ دی جائے گی، ایک کوڑے کے برابر، ایک بالشت کے برابر۔ اور پتہ ہے کہ ایک بالشت کی جگہ کتنی بڑی جگہ ہوگی؟ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کو 10 سے ملٹیپلائی 10 سے ضرب دے دیں، اس سے بھی بہترین جگہ ہو ایک بالشت کے برابر اللہ رب العزت اتنی زیادہ جگہ اس جنت کو عطا فرمائے گی جنت کے اندر، جو آخری جنت میں جا رہا ہے۔ اور جو پہلا جنتی ہوگا اس کے بعد جن کے درجات پہلے ہوں گے ان کے تو مقام ہی کہنے کو بہت بہت، یہ آخری جنتی سب سے زیادہ گناہگار جنتی جو ہوگا اللہ رب العزت اس کو دنیا و ما فیہا سے 10 گنا زیادہ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہ جنت کی صرف ایک بالش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ فرمایا بولو یا اسوم فی جنت خیر من الدنیا و ما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر گھوڑے کو مارنے کی چھانٹا سے رکھا ہوتا ہے نا، فقہا کہتے ہیں کہ یہ کوڑا اس کو کوڑا مانا جاتا ہے، تو اس کوڑے کے برابر میں اس کو جگہ مل گئی جنت کے اندر۔ فرمایا دنیا میں معافیہ سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے امتی ہونے کے باوجود جنت میں ایک بالش کی جگہ نہ لے سکے، بڑی ہمارے لیے ناکامی اور بڑی کیونکہ جو جنت میں نہ جا سکا وہ بھی ناکام ہے، اس کے لیے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی تصور کیجئے اگر اکیلے میں بیٹھ گئے کہ اگر فوت ہونے کے بعد فیصلہ ایک ہی ہونا ہے اور وہ ہونا ہمیشہ کے لیے، دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ٹائم نہ دیا، حوصلہ دینے والے یہ کہتے ہیں ٹائم تو بہت، ٹھیک ہے ٹائم تو بہت لگ ویلا لگ ہی جاتا ہے، تو واقعی وقت گزر جاتا ہے۔ وہ پریشانی ہے جو بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاگل ہو جانا، مر جانا، ختم ہو جانا، دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں، کچھ لمحے کچھ گھنٹے گزرتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جب فوت ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹینشنوں والا فیصلہ ہو گیا تو کہاں جائے؟ ہمیشہ کوئی سالوں کی گنتی نہیں، کوئی مہینوں کی گنتی نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کوئی زندگی نہیں، کوئی موت، وہاں پر موت کو بھی موت آئے گی۔ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک مینڈا لائے گی اور مینڈا وہ موت ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بھی وہاں پر صبر کرتا ہے، وہ موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی، اس کے بعد میں کوئی موت نہیں، کوئی حیات نہیں۔ جنگلیوں کے لیے نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی، نہ زندیاں چھوڑ نہ مردیاں چھوڑ، کوئی پتہ نہیں، بس چیختے چلاتے، اور عذاب جو ہوگا وہ اتنا سخت، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت کے ہم کو ہو کر 3 مرتبہ بڑھائی سیاہ ہوگی، اس کے اندر انسانوں کو، جنوں کو، پتھروں کو ڈالا جائے۔ تو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فیصلہ ہو گیا تو کہاں جائیں؟ اس کے لیے فیصلہ تبدیل کروانے کے لیے ہمیں اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور صرف رمضان میں نہیں، صرف رمضان کی نیکیاں کام نہیں آتی، صرف رمضان کے روزے کام نہیں آتے، صرف رمضان کی نمازیں کام نہیں آتی، آنی ہے یہ سارا کچھ وہ درجات بلند کروانے کے لیے سب کچھ کام آ رہا ہے، لیکن 11 مہینوں کی نمازوں کا بھی حساب ہے، 11 مہینوں کے اعمال کا بھی حساب ہو رہا ہے، ان کی بنیاد پر ان کی قبولیت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، 1 مہینے کے نمازی ہیں، 1 مہینے کے مسلمان ہیں، تو پھر اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے دور رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔